أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين صدق الله العظيم. سورہ قصص کی آیت نمبر 14 سے لے کر 19 تک کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیتوں کا ترجمہ پہلے سنتے ہیں. آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے: اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے اور ان کی نشو و نما مکمل ہو گئی تو ہم نے ان کو حکمت و دانائی اور علم سے نوازا، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے جب وہاں کے رہنے والے نیند کی وجہ سے غفلت کی حالت میں تھے، تو انہوں نے وہاں 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. ایک تو ان کی برادری کا تھا یعنی بنی اسرائیلی تھا، اور دوسرا ان کے دشمن یعنی فرعون کے لوگوں میں سے تھا. تو جو ان کی برادری کا تھا اس نے اپنے دشمن کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی. موسیٰ علیہ السلام نے اس دوسرے شخص کو گھونسا مار دیا تو اس کا کام ہی تمام کر دیا. موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، یہ تو شیطانی حرکت ہو گئی، یقیناً شیطان غلطی میں ڈال دینے والا اور کھلا ہوا دشمن ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں نے تو اپنے آپ پر زیادتی کر لی ہے، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجئے. اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والے اور بے حد مہربان ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، چونکہ آپ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ہوئے اور اس واقعے کے انجام کا انتظار کرتے ہوئے صبح کی. اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج پھر فریاد کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو کھلا ہوا بدمعاش معلوم ہوتا ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو پکڑنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے کہا کہ موسیٰ، جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اسی طرح آج مجھ کو مار ڈالنا چاہتے ہو. بس تم تو دنیا میں صرف اپنی دھاک بٹھانا چاہتے ہو اور صلح کرانا نہیں چاہتے. گزشتہ کل آخر میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ فرعون کے محل سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا. آپ کی والدہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا. جب دودھ پینے کی مدت ختم ہو گئی پھر موسیٰ علیہ السلام کو واپس محل میں بھیج دیا گیا. اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے بچپن میں یعنی دودھ پینے کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے پاس، اپنی ماں کے پاس جو واپس بھیجا تھا، اس میں بڑی حکمت یہ تھی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں موسیٰ علیہ السلام، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں،
اپنی برادری کے لوگوں کے ساتھ رہیں اور اپنے گھر کے ماحول میں رہ کر اپنی اصلیت کو بھول نہ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو فرعون کا شہزادہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ بات یاد رکھیں کہ میں بنی اسرائیل کا ایک فرد ہوں، فرعون کی قوم کا آدمی نہیں ہوں۔ اس لیے آپ کی پرورش اور تربیت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاتھوں آپ ہی کے گھر میں کروائی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام محل کی طرف لوٹائے گئے۔ اب آگے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام بھرپور جوان ہو گئے، یعنی جسمانی اعتبار سے مضبوط، عقل کے اعتبار سے کامل ہو گئے، ایک دم تیز تندرست نوجوانی کی عمر کو پہنچ گئے، وَاسْتَوَى، اور سنبھل گئے، آتَيْنَاهُ حِکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت حکمت عطا فرمائی، فہم و فراست، قوت فیصلے کی صلاحیت عطا فرمائی، وعلما، اور دین علم بھی عطا فرمائے، دین علم بھی ملا اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی علم بھی عطا فرمایا۔ اب یہ کتنی عمر ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، صرف قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے۔ پھر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے کچھ مفسرین نے بات بیان فرمائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی ہوئی، 33 ایئرس، تب اللہ رب العزت نے آپ کو حکمت و دانائی اور علم دنیا اور علم دین عطا فرمایا۔ کیونکہ مفسرین کا کہنا ہے کہ انسان کی یہ جو عمر ہے 33 سال کی، وہاں سے لے کر 40 سال تک کا جو مرحلہ ہے اس کو کہتے ہیں سن قرار، یعنی آدمی ایک پوزیشن پر رہتا ہے 33 سے لے کر 40 تک۔ اس سے پہلے بچپن سے لے کر اس کے جسمانی اور عقلی اعتبار سے نشو و نما ہوتی رہتی ہے، بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، جسم میں طاقت آتی رہتی ہے۔ 33 سال کی عمر میں جب آدمی پہنچتا ہے تو اس کی ظاہری نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے، جسم اس کا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب 33 سے 40 سال کے عرصے میں انسان کی عقل کامل ہونے لگتی ہے اور جسمانی قوہ ایک دم مضبوط ہو جاتے ہیں۔ 40 سال کے بعد زوال شروع ہوتا ہے، انحطاط شروع ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور عقلی اعتبار سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت تھی 33 سال۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر جب 18 سال سے لے کر 30 سال تک کی ہوتی ہے، یہ جو 12-13 سالوں کا جو وقفہ ہے، یہ جو زمانہ ہے، اس میں جسمانی نشو و نما بڑھتی ہے، آدمی کا جسم مضبوط ہوتا ہے، طاقت بڑھتی ہے، اس کی ہائٹ وغیرہ بڑھتی ہے۔ اور 31 سے 40 سال تک کا جو عرصہ ہے 10 سالوں کا، اس میں آدمی قرار پکڑتا ہے، یعنی پھر ایک پوزیشن میں رہتا ہے، لیکن اس 10 سالوں میں عقل مکمل ہوتی ہے، اس کی ہوشیاری اور دانائی مکمل ہوتی ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام جب بھرپور جوانی پر پہنچ گئے اور سنبھل گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ حکمت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ لقمان حکیم کا نام ہم سب جانتے ہیں، بہت مشہور ہے۔ اکثر کا قول یہ ہے کہ وہ کوئی نبی نہیں تھے، وہ تو ایک غلام تھے، لیکن قرآن میں ان کا تذکرہ ہے۔ ان کی حکمت کی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور فراست اور دانائی عطا فرمائی، اس لیے حکمت مانگنے کی بھی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جو حکمت اور فہم و فراست عطا فرمائی گئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس کا فائدہ قوم کو بھی یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے محل میں آ گئے، واپس محل میں شہزادے کی طرح رہتے تھے، شاہی دھات بات کے ساتھ رہتے تھے، لیکن دل میں اپنی قوم کی کرن موجود تھی۔ فرعونی لوگ بنی اسرائیل پر یعنی موسیٰ علیہ السلام کی برادری پر جو ظلم و ستم ڈھاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور بنی اسرائیل کی جو بستیاں ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام ان بستیوں میں جاتے تھے، چکر لگاتے تھے، ان کے حالات کا جائزہ لیتے تھے۔ آپ کو دل میں بہت تکلیف ہوتی تھی کہ میری قوم کی کیا حالت ہے، فرعونی میرے قوم کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ اور پورا ہفتہ
بنی اسرائیل سے کام لیا جاتا، پورا مہینہ پورا سال کام لیا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حکمت کا استعمال کرتے ہوئے فرعون کو یہ مشورہ دیا، کیونکہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے محل میں رہتے تھے، شہزادے سمجھے جاتے تھے، تو فرعون بھی آپ کی بات سن لیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مشورہ دیا کہ دیکھو یہ جو بنی اسرائیل ہمارا کام کرتے ہیں، اگر پورا ہفتہ ان سے کام لیتے رہیں گے تو یہ بیچارے تھک جائیں گے، تھکیں گے تو اچھی طرح کام نہیں کر سکیں گے، اس لیے کم سے کم ہفتے میں ایک دن ان کی چھٹی رہنی چاہیے تاکہ وہ آرام کر لیں، اپنے آپ کو تازہ دم کر لیں، اور اس کے بعد باقی کے 6 دنوں میں پھر بھرپور کام کریں۔ اگر روزانہ کام لیا گیا تو پھر ہمارا ہی نقصان ہوگا، یہ لوگ کام اچھی طرح نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے آپ کی بات کو سن لیا، مان لیا، اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی حکمت کی وجہ سے بنی اسرائیل کو ہفتے میں ایک دن آرام کا ملا، ایک دن چھٹی کا ملا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ علم بھی عطا فرمایا، دنیاوی علم بھی دیا اور دینی علم بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ دینی علم کا ذریعہ کیا بنا کہ دودھ پینے کی مدت اور اس کے بعد کچھ زمانے تک جو بچپنے کا وقت ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے پاس رہے، اپنے ماں باپ کے مذہب کو دیکھا، اپنے بھائی بہنوں کے بیچ میں رہے، وہاں انبیاء بنی اسرائیل جو تھے ان کی تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کو ملی اس زمانے میں۔ اس طریقے سے آپ کو دینی علم بھی ملا اور دنیاوی علم اس طرح ملا کہ پھر کچھ بڑے ہوئے تو فرعون کے محل میں واپس آئے۔ فرعون یہ تو اس وقت کا بادشاہ، موسیٰ علیہ السلام شہزادے سمجھے جاتے تھے، تو شہزادوں کو اس وقت جو تعلیم دی جاتی تھی، مصر جو ملک تھا وہ اس دور کا ترقی یافتہ ملک تھا۔ آج کے دور میں جیسے امریکہ ہے، ویسے مصر اس زمانے میں ترقی یافتہ دور سمجھا جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو شہزادے تھے، تو شہزادوں کو تو کتنی بڑھیا تعلیم دی جاتی ہے، تو ایک شہزادہ ہونے کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام کو دنیاوی تعلیم بھی دی گئی۔ اور یہ بات بائبل میں بھی لکھی ہے کہ موسیٰ نے مصریوں کی تمام علوم کو سیکھا، ان کے جتنے تمام علوم اور فنون تھے، جتنے فن تھے، موسیٰ علیہ السلام نے تمام کو سیکھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل کہتا ہے کہ موسیٰ تھا کام اور کلام میں طاقت والا، کام بھی پاورفل کرتے تھے اور کلام قوت گویائی بھی اللہ تعالیٰ نے پاورفل آپ کو عطا فرمائی تھی۔ تو اس طریقے سے جوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے حکمت سے بھی نوازا اور علم سے بھی نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی جو آدمی نیک ہوگا، نیکی کے راستے پر چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں بھی برکت دیں گے اور حکمت بھی اس کو عطا فرمائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہتے تھے، لیکن آپ تو نبی بننے والے تھے۔ ہر نبی نبوت سے پہلے ولی ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے، ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ تو آپ تو سلیم الفطرت انسان تھے، آپ دیکھتے تھے کہ لوگ فرعون کو سجدہ کرتے ہیں، بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، آپ کو اس سے بہت کراہت محسوس ہوتی تھی، اور اس وجہ سے دل ہی دل میں فرعون سے اور ایسے کام کرنے والوں سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک نفرت تھی۔ اب دل میں جو بات ہوتی ہے وہ زبان پر کبھی نہ کبھی آ ہی جاتے ہیں، تو کبھی کبھی موسیٰ علیہ السلام دو چار کے بیچ میں اس کا تذکرہ بھی کر دیتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، فرعون کی عبادت کر رہے ہیں، مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، یہ سب جھوٹے معبود ہیں۔ تو یہ باتیں تھوڑی تھوڑی فرعون تک پہنچا کرتی تھی، اور فرعون کے جو سپاہی تھے، فرعون کی جو قوم تھی قبطی، ان تک یہ چرچا پہنچتا تھا کہ موسیٰ ہمارا خلاف ہے، ہماری مخالفت کرتا ہے، اس لیے وہ لوگ بھی اندر سے دشمنی پالے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان سے نفرت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے کہ اندر ہی اندر کچھ دشمنیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کو ایک خطرہ رہتا تھا کہ کہیں فرعون مجھ پر بھی ظلم نہ کر لے، اس لیے بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ مصر کی جو دارالسلطنت تھی، دارالحکومت، راجدھانی جہاں فرعون رہتا تھا، اس شہر سے باہر چلے جاتے، اکثر دوسری جگہ رہتے، کبھی کبھی موقع ماحول مناسب لگتا تو آتے، ہمیشہ وہاں نہیں رہتے، کیونکہ کہیں کچھ بول دیا اور اس کی وجہ سے فرعون کی طرف سے پکڑ آ گئی تو ناحق ظلم برداشت کرنا پڑے گا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے اور شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ یا بعضوں نے یوں فرمایا کہ جب فرعون تک
وہ باتیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے خلاف بولتے تھے، تو فرعون نے ہی ان کو شہر کے باہر نکال دیا تھا۔ فرعون تو آپ کو قتل کرنا ہی چاہتا تھا، لیکن آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے قتل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو شہر کے باہر نکال دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کبھی کبھی موقع ماحول غنیمت سمجھ کر شہر میں آتے تھے، تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے۔ اب یہ کون سا شہر تھا؟ مصر کا مشہور شہر منف اس کا نام تھا، اس وقت کا بہت مشہور شہر تھا۔ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ شہر کا نام منف تھا، اس میں موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے۔ بعضوں نے دوسرے نام بھی بتایا۔ اس وقت کا بہت مشہور شہر رہا ہے، دارالسلطنت دارالحکومت بھی رہا ہے، اس وقت کی راجدھانی بھی رہا ہے، اور اس وقت بڑی بڑی عمارتیں اس شہر کے اندر تعمیر کی گئی تھی، ترقی یافتہ شہر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں داخل ہوئے، ایسے وقت میں داخل ہوئے علی حین غفلۃ من اہلہا کہ شہر والے سوئے ہوئے تھے، یا تو وہ دوپہر کا وقت ہوگا، گرمی کا موسم ہوگا، دوپہر میں عام طور پر لوگ سو جاتے ہیں گرمی کے موسم میں، تو باہر سڑکوں پر سناٹا تھا، کوئی دکھتا نہیں تھا، یا یوں سمجھو کہ رات کا وقت ہوگا، مغرب عشاء کے بیچ کا، اور لوگ گھروں میں ہوں گے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر آپ نے دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قریب جا کر دیکھا تو ایک تو اپنا خود کا آدمی تھا، یعنی اپنی برادری کا، بنی اسرائیلی، اور دوسرا فرعون کا آدمی تھا۔ فرعون کا خاص باورچی تھا، وہ جو باورچی تھا قبطی، فرعون کا آدمی، وہ اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا، اس کو زبردستی شوربہ اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ سالن بڑا ٹوکرا ہوگا یا وزن دار ہوگا تو وہ اسرائیلی کو مجبور کر رہا تھا کہ یہ اٹھا کے لے چل، اسرائیلی منع کر رہا تھا، دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی اسرائیلی نے دیکھا تو پکارا کہ یہ تو اپنی قوم کے آدمی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تو شریف آدمی تھے، انصاف پسند آدمی تھے۔ اسرائیلی نے پکارا کہ موسیٰ یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، میری مدد کرو۔ اب ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، آپ نے حالات پوچھے، آپ کو محسوس ہوا کہ واقعتاً یہ قبطی، فرعون کا آدمی، باورچی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے، ممکن ہے آپ نے اس کو سمجھایا ہو، اور چونکہ وہ تو فرعون کا آدمی تھا تو اس کا پاور ہوتا ہے نا حکومت کے آدمی کو، بھائی میرا باپ تو نیتا ہے، میرا بھائی نیتا ہے، پاور ہوتا ہے، تو وہ قبطی نے پاور بتایا ہو موسیٰ علیہ السلام کو، تم کون بولنے والے، میں فرعون کا آدمی ہوں، یہ کام اس کو کرنا ہی پڑے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ گرمی دکھا رہا ہے تو اس کی اصلاح تھوڑی کر دینی چاہیے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اصلاح کی نیت سے۔ اب مکہ کیا مارا، وہ آدمی ٹھنڈا ہو گیا، مر گیا وہ آدمی اسی وقت، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو بھرپور جوان تھے۔ ابھی قرآن نے کہا موسیٰ علیہ السلام ٹینشن میں آ گئے، میرے سے یہ کیا کام ہو گیا، فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوئے۔ یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان نے میرے پاس کام کروا لیا۔ کیسے؟ یہ جو آدمی مر گیا وہ تھا قبطی، یعنی فرعون کا آدمی، مرا ہے اسرائیلی کے ہاتھوں، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ اب شیطان اس میں بہت بڑا فتنہ برپا کر سکتا ہے۔ اب بات صرف اتنی نہیں ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدمی کو مار دیا، بلکہ فتنہ یہ کھڑا کیا جائے گا کہ حکومت کے آدمی کو اسرائیلی نے مار دیا، تو یہ دبے کچلوں نے حکومت کے آدمی کو مار دیا، اتنا بڑا فتنہ برپا ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے کہ یہ تو شیطان کی چال بازی ہے، شیطانی کام ہو گیا۔ فوراً اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال رب انی ظلمت نفسی، الہا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ مغفرت کا معنی دو طرح سے، ایک تو میری جو خطا ہو گئی مجھ سے اس کو معاف کر دے، اور دوسرا اس پر پردہ ڈال دے، پردہ پوشی کر دے، تاکہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو کہ قتل کس نے کیا، اور فرعون کا ظلم میرے اوپر نہ ہو، معلوم نہ ہو کہ میں نے قتل کیا، مجھ سے قتل کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام اور وہ اسرائیلی کے علاوہ کوئی تھا نہیں،
جو تھا اس کو تو ایک مکہ مارا تو اس کا تو کام ختم ہو گیا، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اب شہر میں چرچا کہ خون ہو گیا، اور وہ بھی حکومت کے آدمی کا خون ہوا، فرعون کی قوم کے آدمی کا خون ہوا۔ خون کس نے کیا کسی کو معلوم نہیں، کوئی اس وقت موجود نہیں تھا، وہ تو اسرائیلی تھا، اس نے کسی کو بتایا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، الہ تو نے میری غلطی معاف کر دی، مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا، ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا۔ اس سے ہمارے لیے سبق ہے بہت بڑا کہ اللہ نے ہمیں جس لائن سے صلاحیت دی ہو، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، خاندانی افراد کے اعتبار سے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں ہم کبھی بھی ظالموں کو سپورٹ کرنے میں استعمال نہ کریں، ظالموں کے فیور میں کبھی کھڑے نہ ہوں، حق بات کو ہمیشہ پسند کریں۔ حق بات، چاہے ہمارے آدمی، ہمارا جو آدمی ہے رشتہ دار ہے یا گھر کا آدمی ہے، خود کا لڑکا ہے، لیکن اگر وہ ظالم ہے تو اس کو روکنا ضروری ہے، وہ غلطی پر ہے تو اس کو توپنا ضروری ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ عصبیت سے کام نہ لیں، یہ تو میرے گھر کا آدمی ہے، چاہے اس سے غلطی ہوئی لیکن میں کھینچوں گا تو اس کا ہے، فیور تو اس کا کروں گا، میرے محلے کا آدمی ہے، میرے گھر کا آدمی ہے، میرے برادری کا آدمی ہے، نہیں۔ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا میں کبھی کسی ظالم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ ہمیں بھی چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، ناحق کسی کا فیور نہیں کرنا چاہیے، معاملے کی تحقیق اور حق بات بولنی چاہیے۔ آگے کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اب خون ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے چین ہیں۔ صبح ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی خوف کرتے ہوئے کہ اگر پتہ چل گیا تو فرعون کی طرف سے پکڑنے کے لیے سپاہی آ جائیں گے اور میرا انجام برا ہوگا، فرعون مجھ پر ظلم ڈھائے گا۔ یترقب، انتظار کرتے ہوئے کہ کل جو معاملہ ہوا اس کا کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر صبح میں نکلے شہر میں، آپ پریشان حال ہے کہ کیا ہوگا ابھی۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، وہی آدمی اسرائیلی جس نے کل موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا تھا، آج پھر وہ دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہا ہے۔ کل ایک کے ساتھ جھگڑتا تھا، وہ تو مکے کی وجہ سے ختم ہوا، آج وہی اسرائیلی کا جھگڑا ہے دوسرے کے ساتھ۔ اس آدمی نے پھر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ موسیٰ میری مدد کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ وہاں پہنچ نہیں گئے، بلکہ اس آدمی کو پہلے ڈانٹا، تو بڑا جھگڑالو آدمی ہے، کل اس کے ساتھ لگا تھا، آج اس کے ساتھ، کوئی دوسرا کام دھندا ہے کہ نہیں؟ ذرا برداشت کرنے کی طاقت ہے کہ نہیں؟ الگ الگ آدمیوں سے روز لڑائی جھگڑا کرتا ہے، جھگڑالو آدمی ہے تو اس کو ڈانٹا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو معاملے کی تحقیق کریں، کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تحقیق کے لیے آگے بڑھے، ان دونوں کے پاس جا رہے تھے، تو وہ جو اسرائیلی تھا جس نے مدد کے لیے پکارا تھا، اس کو ایسا لگا کہ آج تو مجھے ڈانٹا ہے، کہیں آ کر مجھے کل اس کی طرح مکہ مار دیا تو موسیٰ کا مکہ تو سیدھا اوپر پہنچا دیتا ہے۔ تو وہ اسرائیلی گھبرا گیا کہ میرے اوپر گرم ہے موسیٰ علیہ السلام، آ کر مجھے ایک آدھ لگا دی تو اپنا کام ختم ہو جائے گا۔ تو وہ دور سے چلانے لگا، اے موسیٰ مجھے مارنا مت، کل بھی تم نے اس کو مارا۔ اب یہ تو یہ دو ہی جانتے تھے، وہ فرعون کا آدمی تھا، جس کے ساتھ جھگڑا تھا وہ بھی فرعون کا آدمی تھا۔ اس نے جیسے ہی سنا کہ کل موسیٰ نے مارا تھا، وہ بھاگا وہاں سے، وہ بھاگا سیدھا فرعون کے دربار میں اور کہا کہ کل قتل جو ہوا وہ قاتل کون ہے معلوم ہے؟ موسیٰ قاتل ہے، میں ابھی سن کے آیا۔ وہ بیچارہ ڈر گیا تھا اسرائیلی کہ موسیٰ کہیں میرے اوپر غصہ کریں گے، مجھے ڈانٹ رہے ہیں، تو اور کیا کہنے لگا کہ موسیٰ کل بھی لڑائی ہوئی تھی تو تم کو تو صلح کروانی چاہیے تھی، تم تو اپنی دھاک مٹانا چاہتے ہو، کل بھی ایک کو مارا اور ختم کر دیا، مجھے مارنا چاہتے ہو۔ وہ اسرائیلی الٹا یوں کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام، اور پھر وہ آدمی تو وہاں سے بھاگا اور سیدھا فرعون کو جا کر بتا دیا کہ اس طریقے سے کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا راز فاش ہو گیا۔ اور اوپر سے وہ کیا کرا اسرائیلی کہ تم تو یوں چاہتے کہ دھاک مٹاؤ لوگوں،
تم صلح کروانا نہیں چاہتے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو جا رہے تھے خیر خواہی کے ارادے سے کہ آج بھی اگر یہ غلطی پر ہوگا تو اس کو کچھ تنبیہ کروں گا. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، وہ آدمی وہاں جب گیا جس نے سن لیا تھا کہ قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون کو بتایا. فرعون نے فوراً پارلیمنٹ بلائی، سب کو بلایا، رکنوں کو، اور مشورہ ہوا اور آرڈر پاس ہوا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. لیکن فرعون کا ایک قریبی آدمی تھا، رشتہ دار تھا، اس کا نام ہزقیل بتایا جاتا ہے. اس نے فیصلہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈر پاس ہوا ہے. وہ آدمی اس سے پہلے کہ فرعون کے سپاہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاوے اور آپ کو پکڑ کر لاوے، دوڑتا ہوا ہے. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، شہر کے اس کنارے سے، پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. قال، اور کہا، اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، سرداروں نے تمہارے خلاف قتل کا وارنٹ جاری کر دیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. لیقتلوک، مشورہ ہو چکا ہے تمہارے قتل کا. فخرج، یہاں سے چلے جاؤ. انی لک من الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس لیے میں دوڑتے ہانپتے تمہارے پاس آیا ہوں، جلدی سے یہاں چلے جاؤ. یہ تو فرعون کے سپاہی آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اس کے بعد فخرج منها خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکل گئے ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد آئے. قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور ایسے خطرے کے حالات میں اللہ کو نہیں بھولے، دعا کرتے ہوئے الہ ظالم قوم سے مجھے بچا لے. حالات کیسے بھی ہو لیکن سہارا تو ایک ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہ دوڑتے جاتے ہو پیچھے دیکھتے جاتے کہ آئے کہ نہیں آئے کہ نہیں آئے، نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام کا. رب نجنی من القوم الظالمین، الہ میں نے تو بھول سے مارا تھا، میرا ارادہ کہیں قتل کرنے کا نہیں تھا، اصلاح مقصود تھی، لیکن ذرا زور سے لگ گیا اور وہ آدمی مر گیا. حالانکہ مکے سے کوئی مرتا نہیں اور مارنے کے ارادے سے بھی نہیں مارا، یہ تو غلطی ہوئی تھی. الہی ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما. اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، شہر چھوڑ دیا. اب شہر سے نکلنے کے بعد کہاں پہنچے، کہاں پناہ لی، کیا ہوا، انشاءاللہ آئندہ کل سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. یا اول الاولین ویا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین. اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. ربنا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. الہ العالمین، ہماری زبانیں تیری تعریف کرنے سے عاجز ہے، جیسا کہ تیری تعریف کرنی چاہیے، پوری دنیا مل کر بھی ایسی تعریف نہیں کر سکتی. الہ تیری تعریف کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. الہ ویسے بھی ہماری زبانیں گندی ہے، گناہوں کی عادی ہے. الہ العالمین، ہمارا پورا جسم گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. یا مولا کریم، اس بابرکت مہینے کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ ہمارے ماں باپ کے، ہمارے بھائی بہنوں کے، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. الہ مغفرت کا مہینہ ہے، ہماری مغفرت کر دے. الہ بے شمار رمضان ہماری زندگیوں میں گزر چکے، لیکن پتہ نہیں ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی. الہ اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا دے. الہ اس رمضان کی قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. دن کے روزے، راز کی تراویح، قرآن کریم کی تلاوت، تسبیح، اذکار، ذکر و فکر کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا مولا کریم، رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے. یا مولا کریم، ہماری جسمانی اور روحانی تربیت فرما. جسمانی بیماریوں کو بھی دور فرما، روحانی بیماریوں کو بھی دور فرما. حسد سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنیوں سے اور غلط خیالات دلوں میں پالنے سے ہماری پوری حفاظت فرما. بدگمانیاں دلوں میں لے کر گھومنے پھرنے سے ہمیں نجات عطا فرما. یا مولا کریم، اب تک جو گناہ ہو چکے ان گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. بقیہ زندگی پاک دامنی کے ساتھ
آپ کے اور آپ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چل کر گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان والی بہترین زندگی اور ایمان والی عافیت والی بہترین موت نصیب فرما۔ یا مولا کریم، اس بابرکت مہینے میں آپ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے، شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے، جن تکلیفوں سے پناہ چاہی ہے، پوری امت کی ان تمام مصیبتوں سے، برائیوں سے، آفتوں سے حفاظت فرما۔ اور آپ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جتنی خیر اور بھلائیاں مانگی ہیں، پوری امت کو تمام خیر، بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرما۔ الہ، ہمیں مانگتے نہیں آتا لیکن آپ دینا جانتے ہیں، ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ الہ، امت کے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ الہ، اس وبا کو، بیماری کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما، تمام کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پوری امت کی طرف سے لاکھوں کروڑوں درود اور سلام نازل فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا بما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔